بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت میں گمسان کی جنگ ہے، یا ایسا کہہ لیں حکومت اور ان کے لانے والے، یعنی کہ جسے اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے۔ 25 کروڑ عوام ایک طرف اور حکومت اور ان کے طاقتور حلقے ایک طرف۔ اس دوران پونے پاکستان جب سے بنا ہے، اس میں اشرافیہ ہی قابض رہی ہے۔ انہوں نے عوام کو ان کے حقوق دینے ہی نہیں دیے۔ حکومت کسی کی بھی ہو، عوام پہ ظلم و ستم جاری رہا۔ ظلم و ستم پچھلے 3 سال میں اس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ میں پیغام آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے گزشتہ روز سینئر موسٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک تقریر کی کراچی میں کہ خلف کی خلاف ورزی کرنے والے اصل ملک کے ذمہ دار ہیں، ان کا وادی النظر میں یہی تھا۔ حلف توڑنے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا سارا نظام ہی گر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جو وکلا سے خطاب آپ نے جو حلف لیا ہے اس کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر لیا ہے، اس کو توڑنا نہیں، انصاف اور نان انصافی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جس دن ناظرین جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے یہ الفاظ کوزے میں دریا بند ہے، جس دن حلف توڑنے والوں کو، چاہے وہ سرکاری کسی بھی عہدے پر فائز ہے، جج ہے، جنرل ہے، بیوروکریٹ ہے یا عام شہری ہے، میں بھی آئی ڈی کارڈ لیتا ہوں تو ملک سے وفاداری کا حلف لیتا ہوں۔ حلف توڑنے والے 100 لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا گیا، قانون کے مطابق سزا مل گئی۔ تو پاکستان کو امن سے کوئی نہیں روک سکے گا، ترقی سے کوئی نہیں روک سکے گا، خوشحالی سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ حلف توڑنا ہوتا ہے کوئی بھی سرکاری افسر ہے کہ میں آئین اور قانون کے دائرہ اختیار میں رہ کر پاکستان کے مفاد میں کام کروں گا۔ کسی جمہوری حکومت کو توڑ دینا آرٹیکل 6 ہے، حلف توڑنا ہے۔ کسی کا الیکشن چرانے کر لینا، جو چوری کرتا ہے وہ حلف توڑتا ہے، ملک سے بے وفائی کرتا ہے، اپنے ادارے سے بے وفائی کرتا ہے، اس نے آئین اور قانون کے مطابق چلنے کا لیا ہے۔ 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کرنا حلف سے غداری تھا، حلف سے انکار تھا۔ چند لوگ سیاسی حق ادا کرتے ہیں، انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے، انہیں لاپتہ کر دیا جاتا ہے، یہ حلف سے غداری ہے، حلف توڑنے کے مترادف ہے۔ لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دینا حلف سے انحراف ہے، حلف توڑنے کے مترادف ہے۔ جج کا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، ملزم کو بے گناہ کر دینا اور بے گناہ کو ملزم بنا دینا، جج نے اپنے آئین سے حلف توڑا۔ صحافی آ کے جھوٹ بولتا ہے، پیسے لے کے کسی ایک جماعت کو سپورٹ کرتا ہے اور کسی ایک کی مخالفت کرتا ہے، وہ اپنے حلف سے بے وفائی کرتا ہے، توڑتا ہے۔ جس دن ملک میں 1000 بندوں کو حلف توڑنے کے خلاف سزا دے دی گئی، اس دن قائد اعظم کا پاکستان ہوگا۔ اب چند مافیا کا پاکستان ہے، لوگوں کو پکڑنا، جعلی مقابلے میں مار دینا۔ یہ تو کوئی سے قانون میں لکھا نہیں ہے کہ کسی شخص کو مار دینا۔ ایک شخص کو ارشد شریف پر جھوٹے مقدمہ درج کیے گئے، جس نے درج کرائے حلف توڑا، ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، اپنا حلف توڑا۔ زندگی کی لینا تو ان کے اختیار میں نہیں ہے، عدالتوں کا نظام۔ اسی طرح ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ نے اگر پاکستان میں حلف توڑنا والوں کو سزا ملنے لگ پڑی، ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ منصور علی شاہ نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ اسی لیے شاید حلف نہ توڑنا پاکستان میں جرم نہیں رہا، طاقتوروں کے لیے۔ منتخب حکومت کا خاتمہ کر دیا، بے گناہوں کے گھر میں، ایک گھر میں پولیس 40 دفعہ لاہور میں چھاپے مارے، چادر 4 دیواری توڑی، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، آئین سے انحراف کیا، قانون میں دیے گئے اختیارات حلف توڑا، لیکن انہیں انعام دے دیا گیا۔ ایک شخص نے اپنی نوکری کے دوران غفلت کی، سری لنکا ٹیم پر حملہ ہو گیا، اس کو پرکشش پوسٹنگیں دیتے رہے، اس کو سزا دے دیتے، تو پھر فیصلہ آباد جیل میں 5 لوگوں کو مارا نہ جاتا۔
اسی طرح کے جو صحافی بھی بلیک میل کرتے ہیں، جو جج بھی غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے پوری دنیا انگلی اٹھا رہی ہے کہ پاکستان میں آئین قانون نہیں ہے، جمہوریت نہیں رہنے دی جاتی۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ سے انصاف کی بھی امید کھو لی گئی۔ پیکا ایکٹ کے تحت میں جنرل اسٹاری مرا ہوں، اب میں صحافی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے جب چاہے اغوا کر لے، میری 7 نسلوں کو بھی نہیں پتا چلے گا۔ میں ایز اے چینل ہیڈ 4 دفعہ آفر کیا گیا اور دھمکیاں ملتی تھی، جو مجھے پیغام ملتا تھا کہ ان کو دھمکیاں دینے والا کہتا تھا ریپ کا پرچہ دے دیں گے ان پر اگر مجھے انہوں نے نہ نکالا۔ 3 دفعہ ملک سے گیا، عمران ریاض کو بھی ملک سے جانا پڑ گیا۔ ارشد صابر شاکر زندگی پہ ایک مقدمہ اس پہ نہیں تھا، کیوں اس پر مقدمے درج ہوئے؟ جب رجیم چینج کے بعد ہی ہوئے نا، اگر وہ کرمنل تھا تو پہلے ہوتے۔ اسی طرح بے شمار سیاستدانوں کو، ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی کو میں جانتا ہوں، انہیں اغوا کیا گیا۔ اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا؟ اور ماضی میں اگر مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ بھی غلط ہوا تو ہر ایک نے کسی نہ کسی سرکاری افسر نے اپنا حلف توڑا، حلف سے انحراف کیا، انہیں سزائیں دیں۔ ناظرین، اسی لیے پاکستان میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بعد یورپی یونین کا نمائندہ برائے انسانی حقوق پاکستان آیا اور انہوں نے پاکستان کی اہم شخصیات کو ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا پاکستان میں ملٹری کوڈ کے تحت کس کام کے تحت آپ نے سزائیں دی؟ GHQ میں حملہ ہوا، ان کے تو ملٹری کوڈ میں کیس نہیں چلایا آپ نے۔ دہشت گردی 50 دفعہ ہوئی، کئی افسروں نے حلف توڑا۔ جو ادارے یعنی کہ پولیس ہے، DMG ہے، سیاست میں کام لینا نہیں ہے، لیکن وہ مریم نواز صاحب کا کہنے پہ ایک گھر میں 50 چھاپے پڑے، گھر میں ہتھوڑی لے کے توڑ پھوڑ کی گئی، عورتوں بچوں کو مارا گیا۔ 9 مئی غلط ہوا، سرکاری ملاک نہیں توڑنے چاہیے، ایک بندے پر 20 تھانوں میں مقدمے ہوئے، وہ انہوں نے آئین توڑا، حلف توڑا۔ ایک شخص میں 10 واقعات نہیں ہوتے، بے نظیر نواز شریف دور میں بھی ہوتا رہا تو غلط ہوا۔ اسی لیے اب پاکستان دنیا میں انسانی حقوقی خلاف ورزیوں پر سر فہرست آ رہا ہے۔ کرپشن میں عدالتوں کا نمبر آخری نمبروں پر ہے۔ فنانشل کرائم رپورٹ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور خصوصاً 26 نومبر کو گولیاں مارنے والوں پر بھی سوال اٹھائے۔ کیا سوال یہ ہے کہ گولیاں مارنے والوں نے حلف لیا تھا عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا کہ انہیں گولیاں مارنا؟ کیا پرامن احتجاج کرنا آئین میں حق نہیں ہے؟ جب تک ان ظالموں کو آپ نے حلف توڑنے کو نہ کیا۔ ملتان میں ایک شخص غریب آدمی جا رہا تھا، پولیس نے پکڑ کے درندگی کی طرح اسے مارا کہ پروٹوکول گاڑیوں میں آ گیا۔ کیا اس پولیس نے عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے کہ عوام کی جان و مال کی دشمن ہے؟ جو افسر یہ حرکت کرتے ہیں، اچھے افسران ہر ادارے میں بھی، عدلیہ میں بھی ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ میں ہوں گے۔ آپ نے آج 26ویں ترمیم میں عدالتوں کو بے تقریر کر دیا، جنہوں نے 6 ججوں کو اسلام آباد کے جان و مال کی ان کی فیملی کو دھمکیاں دی، گھر میں کیمرہ لگایا، کہ انہوں نے اپنا حلف نہیں توڑا؟ کیا ان کے خلاف قانون کا نہیں ہے؟ یہ پولیس والوں نے جھوٹے مقدمہ درج کیے، گرفتار کیا، جنہوں نے صحافیوں کو معاشی قتل کیا، جو ٹیکس چوری کرتے ہیں اور ٹیکس چوری کرنے کے پیسے دیتے ہیں، اور جو FBR کے یا دیگر اداروں میں LDO دیگر کرپشن کرتے ہیں، وہ اپنے حلف توڑتے ہیں۔ حلف لیتے ہیں، آپ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں آئین اور قانون کا پابند رہوں گا اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کروں گا، سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، ناانصافی ظلم نہیں کروں گا۔ اسی لیے ناظرین، یورپی یونین اب پاکستان میں GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ 25 جون کو اس کا ریونیو ہونا ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو لاپتہ کرنا، انہیں گرفتار کرنا، انہیں مارنا، کئی دن جھوٹے مقدمہ درج دینا، اس وقت ملک میں ایک جنگل کا قانون ہے۔ ایسی حکومت مسلط ہے مسلم لیگ نون، نواز شریف، پیپلز پارٹی اور MQM کی، جنہیں عوام نے مسترد کر دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو حلف مینڈیٹ دیا، لیکن انہیں نہیں دیا کہ RO نے رزلٹ چینج کرا دی، اور دباؤ کے ساتھ کس نے توڑوائے؟ ان حلف توڑنے والوں کو، قانون توڑنے والوں کو کروڑ واقعہ سزائے دیں۔ 3 سال میں پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آ جائے گا۔ جب تک اختیارات سے تجاوز کرنا
اور غریبوں پر ظلم کرنا ہوتا رہے گا، پاکستان میں ترقی نہیں آئے گی۔ اسی نظام کے خلاف عمران خان 76 سال بعد کھڑا ہوا، 31 سال ایک دفعہ اس شخص کو سزا ہوئی، اور پھر 14 سال پھر آپ نے اس کو القادر یونیورسٹی میں سزا دی، لیکن وہ آپ سے جھک نہیں رہا، وہ عوام سے بے وفائی نہیں کر رہا، اس نے ملک سے محبت کا وفاداری کا لیا تھا، جمہوریت کو مضبوط کرنے کا لیا تھا۔ ان کے دور میں بھی صحافت پوری آزاد نہیں تھی، کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا تھا، اس دور کا بھی احتساب کرے، آج بھی کرے، لیکن آج عمران خان پاکستان نہیں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ آپ نے اس کو اس لیے نہیں چھوڑے کہ وہ آپ سے شفاف الیکشن مانگتا ہے، وہ عمران خان کو اس لیے رہا نہیں کر رہے کہ وہ عوام سے ان کے حقوق مانگ رہا ہے کہ انہیں آزادی دو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ادارے اپنی لمٹ میں کام کر رہے ہیں، چاہے جج ہے، چاہے پولیس ہے، چاہے ایف بی آر ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں۔ آپ اس کو جیل سے باہر نہیں آنے دے رہے کہ عوام اس کو منتخب بنا دے گی، جسے عوام کی اکثریت جمہوریت میں ہے، آپ اس کو نہیں روک رہے ہو، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کر رہے ہو، جھوٹے مقدمات، 250 مقدمات عمران خان کر دیے، اور شہباز شریف جس پر منی لانڈرنگ کی ایف آئی آر ہونی تھی فرد جرم، آپ نے اس کو بنا دیا، آپ نے حلف توڑا۔ کس نے توڑا؟ اس کا ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، پرانی حکومتوں، موجودہ حکمرانوں اور اپوزیشن کے بھی جوابات لے لیں، ان کے بھی لے لیں، پھر پاکستان بچے گا۔ ورنہ جینٹلی بیچ کو بلا کے ایک فراڈیے کو، جس کا ادھر کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں کئی الزامات ہیں اور صحافی کئی اس میں کر چکے ہیں، اس سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، انویسٹمنٹ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں۔ لاپتہ افراد کا آپ نے ریٹائرڈ جسٹس فقیر محمد کھوکھر ہسپتال میں تھا، وہ بیچارے وفات پا گئے، درجہ ذیل کرے، انہیں بنا دیا وہ مر گئے۔ آپ ہر چیز کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ انصاف کا گلا دبانا چاہتے ہیں، اپنے اختیار، اپنا حلف توڑ کے انہیں روکنا ہوگا۔ ناظرین، آج آپ کہیں کہ حلف پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ مجھے منصور علی شاہ کی اس بات میں ہی ہے کہ چاہے کلرک ہو، چاہے فوجی ہو، چاہے جج ہو، چاہے صحافی ہو، چاہے جنرل ہو، میں بھی شناختی کارڈ بناتا ہوں، حلف لیتا ہوں ملک سے وفاداری کا۔ آئین میں دیے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے میں کسی سے جاتے ہوئے شخص سے اس کا مال لوٹ لوں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو منصور علی شاہ صاحب نے کل تقریر کی ہے، اس کے چند لفظ آپ سنیں۔ اور اللہ ہے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، بہتری کی طرف جائیں گی، تو مجھے بس چیزیں کیوں نہیں مخاطب کریں تو بہتر ہے، ورنہ پھر نظام اپسیٹ ہوتا ہے۔ آپ پہ پریشرز آئیں گے، کورٹ روم میں پریشرز آئیں گے، ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی، بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن اوتھ کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ہوگا، لیکن اسی لیے اوتھ ہو رہا ہے، اس اوتھ سے نہیں ہلنا۔ آپ کو جب بھی کبھی مشکل آئے تو ذرا اوتھ کر لیجیے گا، تو آپ کے سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے آپ نے یہ اوتھ لیا ہے۔ ہم نے جسٹس اور سچائی اور رول آف لا کے لیے کام کرنا ہے۔ جب بار اور پروفیشن کو اگر کھڑا کرنا ہے، جوڈیشری کو کھڑا کرنا ہے، تو شیلڈ اس کو بس پڑھ لیا کرے تو شیلڈ بھی بن جاتی ہے، پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے۔ کو توڑنا نہیں ہے، توڑ سکتے ہی نہیں، اور اس کو اگر ہم توڑتے ہیں تو پھر سارا نظام ٹوٹ جاتا ہے، سارا اسٹرکچر ہی گر جاتا ہے۔ اگر ہم ووٹ کے ساتھ کھڑے رہیں تو کبھی پرابلم آئے گا ہی نہیں کہیں کسی جگہ۔ Categorically rejects baseless and unfounded۔ جیسے حلف توڑنا نہیں، توڑ ہی نہیں سکتے، سارا نظام گر جائے گا۔ حلف توڑنے والوں کو سزائیں دینی شروع کر دیں، کراس دی بورڈ، ماضی میں یا آج۔ میں ایک صحافی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، پیکا ایکٹ کے بعد پہلے بھی سختیاں تھیں، اب میں صحافی نہیں رہا۔ پیکا ایکٹ میں آپ کسی کو بھی اغوا کر سکتے ہیں اور بعد میں بتائیں گے اس پر الزام کیا ہے، میرے نام سے آپ کوئی غلط چیز اڑا دیں۔ اسے جمہوری حکومت، پیپلز پارٹی، نون لیگ، انہوں نے آصف علی زرداری نے کیا ہے۔ 26ویں ترمیم کے تحت آپ نے دریا کنٹرول کر لی۔ عمران خان کے طریق انصاف نے کہا کہ ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے، تو گزشتہ رات سے پولیس نے چھاپے مارنے شروع کر دیے، سب پولیس افسر حلف توڑ رہے ہیں۔ منصور علی صاحب کہتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اللہ کو ضامن بنا کے حلف لیتے ہیں کہ آئین اور قانون کے پابند رہیں گے۔ ناظرین، میرا ایک ہی موقف تھا، نا انصافی سے ہمیشہ ظلم اور انتقام جنم لیتا ہے، امن نہیں ہوتا۔ چاہے کسی بھی ادارے میں کوئی کلرک ہے یا گریڈ 22 کا افسر ہے، وزیر اعظم ہے یا ایک نعرہ لگانے والا ہے، ہر ایک کو آئین اور قانون میں اپنے دائرے میں رہنا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کا کیس ان 2 جونیئر ججوں کے پاس لگا دیا گیا ہے، جنہوں نے حلف لیا تھا منصور علی شاہ کے مطابق ہم انصاف اور کے ساتھ کھڑے رہیں گے، نا انصافی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔
عامر فاروق صاحب آپ نے تو حلف لیا تھا انصاف کرنے کا، آپ خود بتا دیں آپ انصاف کر رہے ہیں؟ جسٹس آئینی عدالت کا جنہیں سربراہ بنایا گیا انہوں نے بھی حلف لیا تھا، بینگ پاکستان میں نے بھی حلف لیا ہے، حلف توڑنے والوں کو سزائیں دیں، عمران خان کو سزا دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ناظرین، کاشف عباسی ایک سینئر اینکر ہیں، میرے دوست تو نہیں ہیں، ایک بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے بھی ایک پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور میں نے کہا میں صحافی کی مجھے صحافت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، گن پوائنٹ پہ دھمکیوں سے، دھونس سے، دھاندلیوں سے، ایک لمبی داستان ہے، اس پہ کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں لیکن اب لکھا تو مارا جاؤں گا، موقع آیا تو ضرور لکھوں گا اور ان لوگوں کو ان کا چہرہ دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے یہ بھی وعدہ کیا لیوں گا۔ کاشف عباسی نے ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا ڈی چوک میں آئے تو گولیاں چلتی ہیں، احتجاج کریں تو سزا کا قانون بن جاتا ہے، احتجاج کریں تو جرم نہیں کریں بن جاتا ہے، الیکشن نتائج مرضی کے نہ ہو تو بدل دو، یعنی کہ فارم 45 کو 47 میں بدل دو، ٹریبونل کے جج بدل دو، سپریم کورٹ میں مرضی نہیں چلی تو آئینی بینچ بنا دو، یعنی کہ 26ویں ترمیم میں آئینی بینچ بنا دو، لوگوں کو گھروں سے اٹھاؤ، انہیں برہنہ کرو، تشدد کرو، سوشل میڈیا بند کر دو۔ 2 ججز بھی دہائیاں دے رہے ہیں کہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، یعنی کہ 6 ججوں نے دہائیاں دی۔ یہ حلف توڑنے والے کون ہیں؟ انہیں سزا دینا ہوگی، کوئی بھی ہے کراس دی بورڈ، یہی پاکستان کو ترقی کی طرف لے جائے گا۔ آج اتنا ہی کافی، باقی کہانی پھر صحیح ایک لمبی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمیں حلف کی وفاداری کی توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔